بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جماعت دہم اردو کے سبق پرستان کی شہزادی کا پیراگراف کی تشریح اور مشق انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بچوں، چونکہ وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے، اس لیے کام تھوڑا سا ہم زیادہ کر رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے تو خوب توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج ہم اس کے پیراگراف کی تشریح، وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ صرف طریقہ ہی سیکھنا ہوتا ہے، وہ آپ نے بار بار کر کے تو انشاءاللہ اب آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مثلا یہ ایک پیراگراف ہے بچوں، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پہ ہے، اور یہ آخری پیرا ہے کہ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں کی کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے اور کجا پرستان کے۔ یہاں تک مثلا اگر آپ کو پیراگراف دے دیا جائے تو بھائی بچوں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پیراگراف کی تشریح کے لیے 3 ہیڈنگز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے، سب سے پہلا عنوان ہوتا ہے حوالہ متن۔ تو حوالہ متن اس پیراگراف کا کیا ہوگا بھائی بچوں؟ سبق کا نام پرستان کی شہزادی، مصنف کا نام اشرف سبوحی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بھائی بچوں، پیراگراف کی تشریح کے بعد ہوتا ہے حل لغات۔ تو حل لغات میں آپ نے کن کن الفاظ کے معنی لکھنے جو انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توشہ خانے، مثلا توشہ خانہ، تو توشہ خانہ کہتے ہیں خزانے کو۔ اچھا، اس کے بعد ہے کشتیوں کی کشتیاں اور تھان پہ تھان۔ کشتیوں کی کشتیاں ڈھیروں ڈھیر، تھان پہ تھان لاتعداد تھان، لاتعداد بہت سارے تھان۔ اسی طرح آپ آگے لفظ جتنے بھی ہوں ان کو، الفاظ کو چاہے لائن لگا کے لکھو، چاہے بریکٹ میں لکھو، لفظ لکھو اور اس کا معنی لکھ دو۔ اس کے بعد جب آپ نے تشریح کا عنوان دینا ہے تو بچوں، تشریح کے عنوان کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسان کیا ہوتا ہے۔ آسان طریقہ تو دوسرا بھی ٹھیک ہے کہ آپ اس پیرے کو اتنا ایکسپلین کر دو کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے، لیکن یہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہوگا۔ آسان جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ ایک پیرے میں لکھو، تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنفہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سیدانی بھی، یوں کہو سیدانی بھی پرستان کے کھانوں کی باتیں کر رہی تھی کہ کھانا کیسا، اور پھر اس کے یعنی بالش بھر کے پودے تھے صرف، اور لیکن ان کے ساتھ سے جو پھل توڑ کے کھاتی تو جو خیال کرتی جاتی وہی مزہ آتا، اور پھر ان کے پتے کہتی ہے کہ توڑ کر جب میں نے کھانے کا ارادہ کیا اور ارادہ ساتھ یہ کیا کہ پان کا مزہ آئے، تو کہتی ہے کہ ایسا پان جو ساری عمر کبھی نہ دیکھا اور نہ سنا۔ اس طرح کے پان کی یعنی شاہ رنگیلا جو تھا، اس کی اہلیہ کوکلا بائی جو پان کھاتی تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین اور اہم مہنگا پان ہوتا تھا۔ کہتے اس کی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ایسا پان تھا۔ کہتے جب سانس لیتی تھی تو نئی سے نئی خوشبوئیں لپٹتی۔ تشریح طلب پیراگراف میں سیدانی بھی اب ذکر کر رہی ہیں پرستان کے اندر کے واقعات میں سے کہ اب جب کھانا کھا چکے تو اس کے بعد بادشاہ کی بیگم نے وہ جو خزانے والی، جو سٹور والی عورتیں تھیں، خزانے والی عورتیں تھیں، ان کو یہ حکم دیا کہ لاؤ بھائی اب کپڑے اور شہزادی کے۔ تو کہتی ہے کہ کیا کپڑے تھے، ڈھیروں ڈھیر، اور تھانوں پہ تھان آ رہے تھے، پتہ نہیں کتنے، اور کہتی ہے کہ ایسا کپڑا اور ایسی اس کی گوٹا کناری کہ اس کو دیکھ کے میری عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں اور شہزادیوں کو کے کپڑے میں نے دیکھے ہیں۔ نور بائی کی پشواز، یہ نور بائی بھی بڑے بادشاہوں میں سے ایک بیگم تھی،
اس کی پشواز کہتے ہیں، وہ بھی پشواز کہتے ہیں اس کے جوڑے کو، خاص جوڑا۔ پھر کہتی ہے اس جس کے ساتھ سیروں جواہرات لگے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ پھر کہتی ہے کہ کیا اس دنیا کے کپڑوں کو اور کیا پرستان کے کپڑوں کے آپس میں نسبت ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ اس کے بعد اس پیراگراف کے بعد انہی کپڑوں کی صفات بیان کرتے ہوئے پرستان کی شہزادی نے کہا کہ سیدانی بھی نے کہا کہ اس کے بعد جب میں اس کو کام کرنے لگی تو کرنے کیا لگی بلکہ دیکھ دیکھ کر ہی دنگ ہو رہی تھی، تو بادشاہ بیگم نے کہا کہ سیدانی بھی کام شروع کرو۔ تو میں نے کہا جی ابھی تو ٹھیک ہے کر لیں گے، جو کچھ مجھے اللہ نے ہنر دیا ہے میں آپ کی خدمت کر دوں گی، لیکن صبح تو ہونے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں صبح شام کوئی نہیں، نہ نیند نہ دن رات، ہر وقت سیر سپاٹے اور کھانا پینا۔ تو کہتی ہے کہ میں کام شروع کر دیا اور مجھے نہیں پتا کہ کتنے ٹائم میں وہ سارا کام ہو گیا اور سارے اتنے خوش ہوئے کہ مجھے ایک طرح سے ہاتھوں پہ اٹھا لیا انہوں نے۔ تو پھر کہتی ہے کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد جب میں واپس آنے لگی تو وہ سارے نہیں راضی تھے اس بات پہ، لیکن کافی ہیرے جواہرات دے کر انہوں نے مجھے واپس کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اور باتیں بھی جو ہے نا بچوں، وہ ہیروں والی، گھر آ کر بونڈ پلاؤ اسی طرح چڑھا ہوا ہے، ان میں سے بھی کچھ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے پیراگراف کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ یہ آپ کا بارہا کا دہرایا ہوا کام پھر دہرا دیا ہے بچوں۔ اس کے بعد آپ نے آج مشق کرنی ہے، اور جب سبق پڑھ لیا اور سبق کا خلاصہ کیا اور پیراگراف کی تشریح کی، تفہیم کر لی، اب بیٹا مشق آپ کے سبق کی دہرائی ہے ایک طرح سے۔ اور اس کا سوال نمبر 1 کا ایک ہے کہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اب جب آپ سوالات کے جوابات تحریر کرنے لگیں گے تو بچوں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے سبق میں پیچھے لوٹنا ہوگا کہ سیدانی بھی کیا کیا باتیں کرتی رہی ہیں، کیونکہ یہ سب وہی پوچھی ہوئی ہیں۔ الف ہے کہ سیدانی بھی نے گزرے اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ بڑا آسان سا جواب ہے کہ سیدانی بھی نے گزرے اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ بھائی بچوں مغلانی درزی کے پیشے کو کہتے ہیں، تو درزن جو ہوتی ہے اسے مغلانی کہتے ہیں، تو درزن کا پیشہ یا مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بھی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بھی کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت خوش تھے۔ اس کے علاوہ وہ کچن میں طرح طرح کے کھانے بھی سکھاتی رہی اور طرح طرح کی کہانیاں بھی سناتی رہی۔ جیم ہے کہ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بھی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بھی کو اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کے کپڑے تیار کرنے کے لیے بلایا تھا۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بھی کو اپنی بیٹی کے شادی کے کپڑے تیار کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس تیاری میں سلوائی بھی تھی اور ٹکائی اور کڑھائی بھی تھی۔ دال ہے کہ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام تھا زمرد پری۔ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ 2 باتیں تھیں بھی بچوں خاص۔ ایک تو بات یہ تھی کہ جو پھل توڑ کے آپ کھائیں، جس چیز کا ارادہ کریں اسی کا ذائقہ آئے، اور دوسرا وہاں جو پھل آپ نے توڑا وہاں اور پھل خود بخود لگ جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ جو پھل توڑ کر کھانا کھائیں اور جس چیز کا ارادہ کریں اسی کا ذائقہ آپ کے منہ میں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ جو پھل آپ نے توڑا اس کی جگہ دوسرا لگ جاتا تھا۔ سیدانی بھی نے پرستان کا تذکرہ ایک دلچسپ انداز میں کیا، آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھیے۔ تو بھائی سیدانی بھی نے پہلے تو پرستان کے بارے میں، پرستان جاتے ہوئے جو ڈر اور خوف لگا اسے، کیونکہ جن اس کی پالکی کو اٹھا کے لے گئے، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر وہاں پہنچ کر جو حیران کن مناظر تھے روشنی کے، پھر اس کے بعد کھانے کے، پھر ان لوگوں کی خوبصورتی کے، پھر دن رات کے نہ ہونے کے، پھر اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد کام کے حوالے سے جب بات ہوئی تو کہتی ہے کہ کپڑے اور وہ سب کچھ ایسا تھا جو دنیا میں، یعنی دنیا کے چیزوں سے ان کی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی۔ پھر کام کرتے وہ کہتی ہے کہ وہاں میں نے جو کام کیا تو پتہ نہیں تھوڑے سے وقت میں اتنا ڈھیر کام ہو گیا کہ اگر میں دنیا میں کرتی تو 2 مہینے لگتے۔ تو پھر واپسی پہ جو ہیرے جواہرات بادشاہ نے اسے دیے تھے وہ اس نے کنکر پتھر سمجھ کے پھینک دیے تھے، اور پھر آ کر 2-4 چھوٹے گنے بچے، تو اسے دیکھ کر اس کا بڑا افسوس ہوا۔ اس طرح سے بھائی بچوں آپ نے اپنے الفاظ میں
یہ جو پرستان کا واقعہ اس نے بیان کیا سیدانی بی کو، اس کو مختصر سا بیان کر دینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر درست کے نشان لگائیے۔ بھائی بچوں یہ MCQs الف ہے کہ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ تو آپ جانتے ہیں شاہد احمد دہلوی کی نہیں، حاجرہ مسرور کی نہیں، سجاد حیدری الدرم کی نہیں، اشرف صبوحی کی ہے۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کام کرتی تھیں، کھڑی رہتی تھی، دم نہ مارتی تھی، کان پکڑتی تھی۔ تو بیٹا سبق میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کان پکڑتی تھی۔ برستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو، انعام دینے کو، بیٹی کو سینہ پرونا سکھانے کو، بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے، تو بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو۔ دال ہے کہ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، زردہ، بونٹ پلاؤ، فرنی، بریانی۔ تو کیا تھا بھائی بچوں؟ بونٹ پلاؤ، وہی جو پرستان جاتے ہوئے بھی اس وقت وہ کھانے کے لیے پکوا رہی تھی۔ اور یہ ہے کہ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، بالشت بھر 6 فٹ 1 فٹ یا گز بھر۔ تو کتنے تھے؟ بالشت بھر۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ روپیہ، پیسہ، کنکر پتھر، خلت اور زیورات، جواہرات۔ تو جواہرات ملے بھائی بچوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے، یہ کام آپ خود کریں گے اور اس کے بعد جب کبھی وقت ہوگا تو اس کو دہرا لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کالم الف کا ربط کالم بے سے ملانا ہے۔ لو بھائی بچوں یہ سوال بھی آپ نے خود کرنا ہے، یہ گھر کے کام کے طور پر یہ دونوں سوال آپ کے حوالے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے سے خالی جگہ پر کریں۔ ایک وقت تھا کہ ڈیش میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، قلعہ میں، محل میں، دربار میں۔ تو قلعہ میں، سبق میں یہ لکھا ہوا قلعہ میں۔ اور اس کے بعد بے ہے کہ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، تجارت میں خسارہ ہو گیا تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاروں سے کہا کم بختو، منہ سے کچھ تو کہو، پھوٹو بولو، پھوٹو۔ پرستان میں اسے ڈیش لے کر گیا تھا، جن، پریزاد یا فرشتہ، جن لے کر گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے ڈیش انعام میں دیے، زیورات، جواہرات، ملبوسات، جواہرات۔ بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے۔ لو بھائی بچوں آپ کی مشق بھی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو یہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ ذو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ جن کا ایک سے زیادہ معنی ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، ذو معنی کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کی املا تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یعنی املا ایک کا مطلب یہ کہ لفظ ایک ہی ہے، چاہے اس کو آپ 10 بار لکھو اسی طرح لکھو گے، لیکن معنی اس کا ایک دفعہ اور دوسری دفعہ اور۔ ذیل کے جملوں میں سے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھیے۔ بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی، بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ لو بھائی بچوں اس جملے میں آب ذو معنی لفظ ہے، آب۔ یہاں تو اس کا معنی کیا ہے؟ بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی، آئینے کی چمک جاتی رہی۔ تو آب کا ایک معنی ہے چمک اور ایک معنی ہے پانی۔ آب و تاب کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو جب یہ آب و تاب کا لفظ بولا جاتا ہے اس وقت تو یہ چمک کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب یہ آب اکیلا بولا جاتا ہے اس وقت یہ پانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے باوجود اکیلا بولنے کے چونکہ ساتھ آئینے کو ذکر کر دیا، اس لیے آئینے کا پانی نہیں ہوتا بلکہ آئینے کی چمک ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں جملے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں اس کا معنی چمک ہے اور اسی آب کا ایک معنی پانی بھی ہوتا ہے۔ سوات میں کون سی کان ہے؟ لو بھائی بچوں کان، یہاں پہ کان ذو معنی لفظ ہے۔ ایک تو کان ہوتا ہے انسان کا اپنا کان جس سے وہ سنتا ہے، اور ایک کان ہوتی ہے یعنی کس کی کان؟ دہاتوں کے کان، دہاتوں کا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہے، دہاتوں کا وہ قدرتی خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں چھپا رکھا ہے اس کو بھی کان کہتے ہیں۔ اس سے جب نکالتے ہیں وہ جو بھی کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں یہ فلاں چیز کی کان ہے۔ سوات میں کون سی کان ہے؟ سوات میں
کون سی کان ہے؟ تو بیٹا سلیکیٹ کی کان ہے سوات میں، تو سوات میں کون سی کان ہے؟ یہ ہے اس دھات یا زمینی خزانے کے معنی میں، اور ایک کان ہوتا ہے جو انسان جس سے سنتا ہے۔ جیم ہے کہ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ یہاں پہ تھان لفظ ذو معنی ہے بچوں۔ تھان ایک تو کپڑے کو بھی کہتے ہیں، جو ایک کپڑے کی بڑی مقدار ہوتی یعنی کئی جوڑے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کپڑا ایک ہوتا ہے، اسے تھان کہتے ہیں۔ اور ایک تھان مویشیوں کے باندھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں تھان۔ اور اس کے بعد دال ہے کہ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا، دار پر جھول گیا۔ یہ دار ذو معنی لفظ ہے۔ دار گھر کو بھی کہتے ہیں، اور دار تختہ دار کو بھی کہتے ہیں، پھانسی کے تختے کو بھی کہتے ہیں۔ جہاں چاہ وہاں راہ، یہ جو چاہ کا لفظ ہے بھائی بچوں، یہ ذو معنی ہے۔ اس کا معنی چاہت بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی کنواں بھی ہوتا ہے، چاہت بھی اور کنواں بھی۔ جہاں چاہ وہاں راہ، یہاں چاہت کے معنی میں، یعنی جہاں کسی کو کوئی چاہتا ہوگا وہاں وہ ہمیشہ آتا جاتا رہتا ہے۔ تو درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ لطیف، ابھی بچوں لطیف، کثیف، شب، روز، خشک، تر، جفت، طاق، شیریں، تلخ، کڑوا، تلخ، نشیب، فراز، تریاق، زہر۔ لطیف، کثیف، شب، روز، خشک، تر، جفت، طاق، شیریں، تلخ، نشیب، فراز، تریاق، زہر۔ تریاق زہر کے ختم کرنے والی چیز کو کہتے ہیں بھائی بچوں۔ اس کے بعد آپ کو تشبیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ تشبیہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی بچوں، مختصر سن لو۔ تشبیہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا کسی مشترک وصف کی وجہ سے۔ اب جیسے آپ کو مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے برف کی ساتھ تشبیہ دی۔ سہیب شیر کی مانند دلیر ہے، دلیر ہونے کی وجہ سے شیر کے ساتھ۔ اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی سہیب کو اگر شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو دلیری ضروری ہے، اگر سہیب میں دلیری نہیں تو پھر یہ تشبیہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے سہیب کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی دلیر ہونے میں، تو یہ جب درست ہوگی جب شیر کی دلیری زیادہ ہو، سہیب کی دلیری کم ہو، جیسا کہ ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ درست نہیں۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک کو مشبہ کہتے ہیں، ایک کو مشبہ بھی کہتے ہیں، ایک کو وجہ شبہ کہتے ہیں، اور اسی طرح غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ تو بھائی بچوں 5 کیا کیا؟ اب دیکھیں، جیسے ہم نے اوپر کی جو مثالیں پہلے سے سمجھ رکھی ہیں انہی میں ہم ان 5 کو تلاش کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، سہیب شیر کی مانند دلیر ہے، اس میں سہیب کیا ہے؟ مشبہ۔ شیر کیا ہے؟ مشبہ بہی۔ کی مانند تشبیہ۔ دلیر ہے وجہ شبہ، دلیر ہے وجہ شبہ۔ تو بھائی بچوں اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تشبیہ کون سی ہے، مشبہ کون سا ہے، مشبہ بہی کون سی ہے، وجہ شبہ کون سی ہے؟ تو یہ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ آپ دیکھیں مشبہ کا معنی کیا ہے۔ مشبہ کا معنی کہتے ہیں جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے، جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہ، تو ہم نے سہیب کو شیر جیسا کہا تھا نا، اس لیے سہیب مشبہ ہے۔ مشبہ بھی کیا آتا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، تو یہاں ہم نے شیر سے سہیب کو تشبیہ دی تھی، اس لیے یہ مشبہ بھی ہے۔ اور وجہ شبہ وہ مشترک صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے، وہ دلیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلیر ہے۔ اس کے علاوہ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، تو جب ہم نے سہیب کو شیر سے تشبیہ دی تھی تو ہمارا مقصد کیا تھا؟ سہیب کی دلیری کو بیان کرنا، سہیب کی دلیری کو بیان کرنا۔ اور حرف تشبیہ وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے طرح، مانند، جیسا، سا وغیرہ۔ تو جب ہم نے کہا کہ سہیب شیر کی مانند ہے تو اس میں مانند کا جو لفظ ہے وہ کیا بنے گا؟ حرف تشبیہ۔ وہ کیا بنے گا؟ حرف تشبیہ۔ اور اس طرح سے یہ 5 ارکان کہلاتے ہیں تشبیہ کے۔ تو کہتے ہیں اوپر دی گئی 2 مثالوں کے ارکان اس طرح ہیں۔ بھائی بچوں، پانی اور سہیب دو جملے تھے نا،
پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے اور سہیب شیر کی طرح دلیر ہے، اس میں پانی اور سہیب دو مشبہ تھے، برف اور شیر کے مشبہ بھی تھے، ٹھنڈک اور بہادری وجہ شبہ تھی۔ یعنی پانی کو برف سے تشبیہ کیوں دی؟ ٹھنڈک کی وجہ سے۔ سہیب کو شیر سے کیوں تشبیہ دی؟ بہادری کی وجہ سے۔ غرض تشبیہ کیا تھی؟ ٹھنڈا پن ظاہر کرنا، پانی کو ہم بتا رہے تھے کہ بہت ٹھنڈا ہے اس لیے تشبیہ دی تھی، اور سہیب کو کی بہادری کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم بتا رہے تھے کہ سہیب بہت بہادر ہے اس لیے ہم اسے شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو حرف تشبیہ طرح تھا، اوپر پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، طرح تھا، اور شیر کی مانند دلیر ہے، مانند تھا۔ تو یہ اس طرح سے پانچ ارکان تشبیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ادب کے اور علم بیان کی بات ہے بھائی بچوں، کہ تشبیہ کے بارے میں آپ کو تعریف کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تشبیہ کے ارکان کتنے ہوتے ہیں۔ یعنی تشبیہ والا جو جملہ ہوتا ہے اس کو جب ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے تو اس کو کس طرح سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اردو میں ہر جملے کے اجزاء کو علیحدہ بھی کیا جاتا ہے، پھر اس کو جوڑا بھی جاتا ہے۔ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں ایسا کیا تھا، تو اسی طرح ہم اگر تشبیہ والے جملے کو علیحدہ کرنا اور جوڑنا چاہیں تو ہم اس کو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ان 5 حصوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے، پھر جوڑ کر کہیں گے کہ یہ جملہ تشبیہیہ بن گیا۔ جیسے دیکھو، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی مشبہ، کیوں بھئی؟ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، برف مشبہ بھی، کیونکہ اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور کی طرح یہ حرف تشبیہ، ٹھنڈا یہ غرض تشبیہ، اور بلکہ یوں کہو وجہ شبہ، اور غرض تشبیہ کیا ہوگی؟ پانی کی ٹھنڈک۔ غرض تشبیہ یہاں ذکر نہیں ہوتی، وہ آپ نے اپنے ذہن سے بتانی ہے کہ جب باقی 4 چیزیں یہاں موجود ہیں، مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی ہے، اور حرف تشبیہ بھی ہے، اور وجہ شبہ بھی ہے، تو پھر ایک چیز غرض تشبیہ تھی، وہ کیا تھی؟ تو کیا غرض تھی اس کی تشبیہ دینے کی؟ اس کی غرض یہ تھی کہ پانی کی ٹھنڈک کو بیان کیا جا رہا ہے، پانی کی ٹھنڈک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ کو، جملہ فعلیہ کو، اس کے اجزاء کو الگ الگ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جوڑا بھی۔ ہم نے کیا کہا تھا بھائی بچوں کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، اور ایک مفعول ہوتا ہے۔ مفعول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس میں ان سب کو جوڑ کر ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ بن گئے۔ اور جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ ایک مشبہ بھی ہوتا ہے، ایک مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی کو مبتدا کہتے ہیں، مشبہ کو خبر کہتے ہیں، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ ساتھ باقی چیزیں بھی ہوں گی، کوئی متعلقات ہوں گے، کوئی افعال ناقصہ جیسے ہے، ہوں، ہو وغیرہ ہوں گے۔ تو وہاں جس طرح ہم نے جملے کو علیحدہ علیحدہ اجزاء کو کیا، پھر جوڑا اور جملہ بنایا، اسی طرح تشبیہ میں بھی ہم جملے کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جملے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو جملے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں بھائی؟ تشبیہ والے جملے کے بچوں 5۔ نمبر 1 مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ نمبر 2 مشبہ بھی، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اور نمبر 3 وجہ شبہ، یعنی وہ صرف جس کی وجہ سے ہم نے تشبیہ دی۔ اور غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے کیا بیان کرنا تھا آپ نے کہ آپ کو تشبیہ کی ضرورت پڑی۔ اور نمبر 5 حرف تشبیہ، وہ ہیں طرح، مانند، جیسا، جیسی، سا، کا، سا وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی بچوں، اس طرح سے آپ نے آج گویا کہ 3 چیزیں سیکھ لیں۔ ایک تو تشبیہ کے بارے میں سیکھ لیا، دوسرا اپنی مشق کے حوالے سے سیکھ لیا، اور تیسرا آپ نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے سیکھ لیا۔ اس میں سوال نمبر 4 اور 5 آپ کو جو دیا گیا ہے وہ گھر کے کام کے طور پر دیا گیا ہے۔ پہلے سے ہی آپ نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو گھر کے کام کے طور پر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کل جب میں اس کو دوسری کسی ویڈیو میں جب وقت ہوگا تو میں جب اسے دہراؤں گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے جو کام کیا تھا دوسری مشق کی طرح وہ کتنا ٹھیک تھا یا اس میں کتنے مسائل باقی تھے۔ تو بچوں، یہ ہے ہمارا آج کا کام، اور اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔